ذاتی انٹرسٹ، اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ کر کے یہ دیکھے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور اپنا سارا جھگڑا، سارا اختلاف شریعت کے مطابق حل کرائے۔ نظام کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سسٹم موجود نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے مظلوم افراد فیملی کورٹ میں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، تو سارے علماء گنہگار ہوں گے، سارے عقائدین گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم خواہشات کی طرف گئے، جذبات کی طرف گئے، تقاضوں کی طرف گئے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کی طرف گئے، یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ MMC کے ذمہ داران انہیں اپنی پوری ذمہ داری سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے مل کر مسلم پرسنل بورڈ کی نگرانی میں علماء کمیٹی کے تعاون سے سواگت ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں، میں ہوں عابد حسین شیخ۔ بیجاپور میں دارالقضاء کی اجازت۔ سورہ نساء کی آیت 59۔ اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اللہ اور اس کی رسول کی طرف پھیر دیا کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، جب متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ بکھری ہوئی سوچوں، بکھرے ہوئے فکروں اور بکھری ہوئی زندگیوں کو ایک راہ پر لانے، امت کے اختلافات کو دور کر کے نجی خانگی معاملات میں نکاح، طلاق، خلا، وراثت، اوقاف، متبنہ عورتوں کے حقوق، خاندانی و معاشرتی مسائل میں در بدر بھٹک رہے فیصلوں کو اسلامی قوانین شریعت اسلامیہ کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنے کا واحد ادارہ، کئی دہائیوں سے امت کی رہبری کر کے اتحاد اور اتفاق سے امت کو سہارا دینے والا ادارہ، قانونی لڑائی سے چھٹکارا دینے والا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بیجاپور میں بورڈ کے اکابر علماء کرام کا قافلہ دارالقضاء کے قیام کے لیے اجلاس عام کا انعقاد بیجاپور کے اسٹار فنکشن ہال میں منعقد ہوا، جس میں بورڈ کے ذمہ داروں کے روبرو ایک قرارداد کے مطابق طے ہوا کہ بیجاپور میں 2 دارالقضاء نہیں ہوں گے۔ MMC کے ذمہ داران پوری ذمہ داری سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے مل کر بورڈ کی نگرانی میں علماء کمیٹی کے تعاون سے بیجاپور میں دارالقضاء چلائیں گے۔ علماء کمیٹی کے صدر مولانا شکیل احمد قاسمی نے MMC کے صدر مولانا تنویر پیرا ہاشمی کی غیر موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں اتفاق اور اتحاد سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں شرعی عدالت دارالقضاء کو وجود میں لائے جانے کی تصدیق کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں میں خالد سیف اللہ رحمانی، مفتی عبید اللہ صاحب الاسدی، مولانا عتیق احمد صاحب بستاوی، قاضی تبریز عالم کے علاوہ شہ نشین سے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے امت کے اتحاد اور اتفاق پر زور دیا۔ اس موقع پر شہ نشین پر سیاسی و سماجی رہنما، علماء کرام، ائمہ مساجد کے علاوہ بڑی تعداد میں فرزندان توحید موجود رہے۔ تمام مسالک کا ایک ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے اور اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرمائے۔ ابھی یہ پروگرام اپنے دستور کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے تو حضرات نکل چکے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنی کارروائی شروع کر لیں۔ ہائی کورٹ بہت شاندار طریقے پر لکھا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ کھلے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے کہا تھا، difficulties in your life do not come to destroy you but to help you realize your hidden potential and power. Let the difficulties know that you too are difficult. انہوں نے کہا تھا کہ حالات کا پیدا ہونا یا حالات کا خراب ہونا یا مصیبتوں کا آنا یا چاروں طرف سے ایسا لگنا کہ اب بڑے حالات خراب ہو چکے ہیں،
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بات تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظام کو ہر اعتبار سے بہتر بنا سکتے ہیں، ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احساس مظلومیت پہلے ختم کرنا ہوگا، احساس مظلومیت پہلے ختم کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کہاں مسئلہ خراب ہو رہا ہے، بیماری کی جڑ کہاں سے اٹھ رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پر ابھی ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھا، difficulties in your life do not come to destroy you، کہ آپ کی زندگی کی مصیبتیں آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، but to help you realize، بلکہ آپ کی مدد کے لیے آتی ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں، your hidden potential and power، کہ آپ کے اندر کی طاقت کتنی ہے، آپ کا پاور کتنا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں let the difficulties know، مصیبتوں کو جاننے دو، that you too are difficult، کہ سب سے سخت تو آپ ہیں۔ پہلی یہ بات کہ دارالقضا کی شرعی اہمیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ دارالقضا کی اس ملک میں ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تیسری چیز ہمیں جو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں جتنے دارالقضا چلتے ہیں ان کے طریقہ کار کیا ہے اور ان کی خصوصیت کیا ہے۔ پہلی چیز دارالقضا کی شرعی اہمیت، اس پہ انشاءاللہ اور تفصیلی گفتگو ہمارے اکابرین کی آئے گی اور آپ اس سے اور اچھی طریقے سے واقف ہوں گے۔ صرف ایک آیت کا ترجمہ میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کی شرط اللہ بتاتا ہے کون نہیں ہے، اس کی 3 شرطیں بتاتا ہے، جب تک یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں تب تک وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ پہلی شرط، کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، کسی طریقے سے آپس میں دوریاں ہوں، چاہے وہ بزنس کی ہو، چاہے آپس میں شوہر بیوی کا جھگڑا ہو، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو، کسی طرح کا کوئی بھی اختلاف ہو، اللہ کہتا ہے پہلی شرط ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر، اپنا ذاتی انٹریسٹ، اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ کر کے یہ دیکھے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور اپنا سارا جھگڑا، سارا اختلاف شریعت کے مطابق حل کرائے۔ جب تک وہ اس کے اندر یہ مزاج نہیں اور اپنا ہر اختلاف شریعت کے مطابق وہ حل نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں سب سے پرانا ہم اپنی عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کبھی پورے اخلاص کے ساتھ خود کو حق پر سمجھنے کی وجہ سے کہ دو نہایت متقی پرہیزگار انسان ہوں، ان کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور وہ دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت جھگڑا اسی وجہ سے ہو کہ فریقین میں سے کوئی یا دونوں اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو انسانی فطرت میں جھگڑا تضاد ہے، اگر کہیں اس میں کوئی تضاد، جھگڑا، فساد ہو جاتا تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، اسلام کے اور قرآن و حدیث کے مطابق انصاف فراہم کرنے کا کوئی ادارہ نہیں تھا، لہذا مجبوراً ہم مسلمان اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں مجبور تھیں کہ انصاف کے نام پر مزید ظلم سہنے کے لیے عدالتوں کے، کورٹ اور کچہریوں کے، فیملی میٹرز میں مہیلا منڈلوں کے چکر لگائے۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، مسلم امان کو عام فرما، یہاں کی مسائل و مشکلات کو حل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. مشرکوں سے، غیر مسلموں سے، یہودیوں اور نصرانیوں سے نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان والوں سے کیا گیا. اے ایمان والوں، اسلام میں پورے درجے ہو جاؤ. بلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو بہکا دے اور تمہاری زندگیوں کو تقسیم کر دے کہ ہم کچھ کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، اللہ کے دین کے مطابق کریں گے، اور کچھ کام ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کریں گے. یہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنی زندگی کی تقسیم کرو. عبادت میں اللہ کا حکم مانو، اور دنیا کے دوسرے معاملات میں یہی بات آہستہ آہستہ ہمارے اور آپ کے اندر جاتی ہے. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے عمل کرنے کا لحاظ ہے. ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ ہم آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، اس میں ہم کو لڑنا نہیں چاہیے. بالکل درست بات ہے، لڑنا نہیں چاہیے. لیکن یہ لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ یہ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آمین نماز کا ایک حصہ ہے، اور نماز میں اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. تو جس آدمی کو پورا علم نہیں ہوتا ہے، ادھورا علم ہوتا ہے، آپ کے بعد کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، ان مسائل کو مسلمان کیسے حل کریں، اس میں مسلمانوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. قرآن کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورے اسلام کا دعوت ہو جاؤ. ان مسائل میں بالکل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور ان کے فیصلے پر واضح رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی اہم بات ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایک آدمی بہت نماز پڑھے، بہت روزے رکھے، اور جب ہم عام عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہارنے والا بھی ہارتا اور جیتنے والا بھی ہارتا ہے. ہارنے والا تو ہارتے ہی، جیتنے والا سب سے پہلے اپنے دین کو ہارتا ہے. جب آپ جاتے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹی قسم کھانی پڑتی ہے، اور جو جھوٹ آپ کو سکھایا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر اور قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، اس جھوٹ کو آپ وہاں بولتے ہیں. آپ سوچیے دین کے اعتبار سے ہماری حال ہے یا نہیں، اور دنیا کے اعتبار سے کیا حال ہوگی. حضرت مولانا خالد اللہ رحمانی صاحب، محمد اللہ صدیق صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ اٹھورہ بنا. جناب مولانا تبریز قاسمی صاحب اور اللہ جی پاکستان کے اجلاس میں اس امت کو کلمے کے بنیاد پر متحد ہونا چاہیے اور ضروری ہے. اور اگر ان حالات میں بھی یہ امت کلمے کی بنیاد پر متحد نہ ہو سکی، اسی نظام اور سسٹم کو نظام قضا کہا جاتا ہے. اور یہ فرید محکمہ ہے. مسلمان جہاں بھی آباد ہو، جہاں دور کی بڑی آبادیاں ہیں، وہاں قاضی کا مقرر ہونا جو مسلمانوں کے آپسی اختلافات، خاص طور سے آئینی مسائل، رسول اللہ کے مسائل میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، نکاح طلاق وغیرہ کے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دارالقضا کا ہونا اور قاضی کا ہونا ایک فریضہ ہے. اگر ہم نے نظام قائم نہیں کیا ہے،
इंतजाम के कायम न होने की वजह से, ये सिस्टम मौजूद न होने की बुनियाद पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे मजलूम अफराद फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो सारे उलमा गुनहगार होंगे, सारे अबाइदीन गुनहगार होंगे। उन्होंने अपने इलाके में, अपनी बस्ती में किस तरह का नजर कायम नहीं किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हिंदुस्तान में जो चैलेंज आपके सामने है, न सिर्फ शरीयत के खिलाफ चैलेंज है कि क्या निकाह और तलाक के मसाइल, मिरास के मसाइल, रसूलुल्लाह के मसाइल, इनमें भी हम इस्लामी तालीमात का अमल कर सकते हैं, क्या गुंजाइश है कि इसका अमल करें, और दूसरे आगे बढ़कर ईमान का मरहला पेश है। मोमिन हो तो 100% शरीयत की इत्तिबा करो, जरा भी इधर उधर होते हो तो ये शैतान का रास्ता, सीधा रास्ता है ईमान का। जिंदगी के किसी मरहले में, किसी मामले में अगर हम ख्वाहिशात की तरफ गए, जज्बात की तरफ गए, तकालों की तरफ गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी तरफ गए, तो ये सब शैतान के रास्ते हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। अब जो है ये बात तय हुई है, इसको राइटिंग में लिखा गया है कि एमएमसी के जिम्मेदारान इन्हीं अपनी पूरी जिम्मेदारी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में उलमा कमेटी के ताउन से शहर बीजापुर में दारुल कदा चलाएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये इत्तेहाद इत्तेफाक की बात जो है माशाल्लाह सबको पसंद आएगी, उम्मीद है। हम लोग इत्तेहाद चाहते हैं, तो माशाल्लाह जो है बैठ करके बड़ी कुर्बानियों के बाद में ये बात तय हुई कि दारुल कदा शहर बीजापुर की इसमें काफ़ी होगा। जिसमें हमारे अहबाब भी हैं, यहाँ पर हमारे बड़े भी हैं, और तो एमएमसी के जिम्मेदारान अपनी जो इन्हीं पूरी जिम्मेदारी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिलकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की निगरानी में उलमा कमेटी के ताउन से शहर बीजापुर में दारुल कदा चलेगा। शहर बीजापुर में 2 दारुल कदा नहीं होंगे, एक ही दारुल कदा होगा। और जो है हाजी का तकर्रुर इंशाअल्लाह अनकरीब होने वाला है। उसके बारे में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से जो है खतों किताबत चल रही है, मुरासलत हो रही है। इंशाअल्लाह जो जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो है लेटर जो है पूरे अंजुमनों पर और जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर जगह पर इंशाअल्लाह उलमा कमेटी और एमएमसी वाले मिला करके आपकी खिदमत में पहुँचकर आपके इंशाअल्लाह जो इलाके तक वो लेटर पहुँचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो है आप हज़रात को इस हमारे दारुल कदा के इजलास के एतबार से जो है मुनासिब लगी होंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बीजापुर के इतिहास को कायम रखे, इख्तिलाफ से हम सबको बचाए, और जो है हर हाल में हक का हम सबको साथ देने की तौफीक दे। इस वक्त में जो है बहुत अफसोस है हमें कि हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी साहब जो है अहमदाबाद के अंदर जो है हमने उनको बहुत दावत दी थी, लेकिन जो है उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है हज़रत की, जिसकी वजह से जो है वो नहीं आ सके। और हज़रात से भी उन्होंने माजरत की है कि मैं बाहर हूँ करके, तो माजरत की है इसलिए जो है वो नहीं आ पाए हैं। हमारी खताओं को माफ फरमा, हम सबको अपनी दान मर्दियात में मशगूल फरमा, पूरे दौर पर हम सबको अपने भेजे हुए दीन का पाबंद बना, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा, आज के इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इसमें होने वाले खैर की बातों को कबूल फरमा, बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ जिस बड़े काम को करने की बात हुई है, ऐ अल्लाह उसको पूरा फरमा, उसको आसान फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत
मदद फरमा, जो लोग गलत मुकदमात में महफूज हैं उनको बरी करना, जो लोग जेलों में हैं उनको आज़ाद करना। ऐ अल्लाह सबकी हर तरह की परेशानी और फिक्र को दूर करना, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा, यहाँ की सूरत हाल चल रही है अल्लाह उसकी मुश्किलात और परेशानियों को हल करते हुए अमन व अमान को आम फरमा, हम सब की जान माल इज्जत आबरू कारोबार अहवाल सभी की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतल मुअ्मिन। ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಮಾಕ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕೋಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕೋಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದ ಬೇಕರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ವಿಧವಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980396750 ಹಾಗೂ 9980413500. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಎಚ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್, ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರಿಗೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।